نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ سبا جو پارہ نمبر 22 میں شامل ہے اس کی تفصیل جانیں گے۔ سورۃ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام اس کی آیت 15 کے لفظ سبا سے ماخوذ ہے۔ کسی معتبر روایت سے اس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہوتا، البتہ انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ یا تو مکہ کا دور متوسط ہے یا دور اول۔ اگر دور متوسط ہے تو غالباً اس کا ابتدائی زمانہ ہے جبکہ ظلم و ستم کی شدت شروع نہ ہوئی تھی۔ ابھی صرف وسوسہ اندازیوں سے اسلام کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سورۃ سبا سے سورتوں کا 5واں گروپ شروع ہوتا ہے جو سورۃ الحجرات پر ختم ہوتا ہے۔ اس گروپ کی 13 سورتیں مکی اور آخری 3 مدنی ہیں۔ اس گروپ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اثبات توحید ہے جو کہ اس مجموعہ کی تمام صورتوں میں نمایاں نظر آئے گا۔ دوسرے مطالب اسی کے تحت اور اسی کے ضمن میں تمہید کے طور پر آئے ہیں۔ صورتوں میں مرکزی خیال اثبات توحید اور قیامت ہے، اس کی بنیاد شکر پر ہے اور مخاطب قریش کے مالدار لوگ ہیں۔ آیات 1 تا 9 میں بتایا گیا ہے تمہید، جس میں اللہ تعالیٰ ہی کے سزاوار شکر ہونے کی دعوت ہے، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی سب اختیار اور اقتدار اسی کو ہوگا۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے نہ تو کسی کا عمل اس سے مخفی رہے گا، نہ کوئی کسی کو اپنی باطل سفارش سے چھڑا سکے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آخرت ایک حقیقت ہے اور خدا کی صفات کا لازمی تقاضا ہے۔ جس کے اندر علم کی رمق ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن جس توحید اور قیامت کا ذکر کر رہا ہے وہ بالکل حق ہے، صرف بے فکرے اور لاابالی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عبرت کی صلاحیتوں کا ان میں فقدان ہے، چنانچہ یہ بیماری انہیں لاحق ہے۔ اگر یہ صلاحیت ہوتی تو دیکھ سکتے کہ خدا ان کو جب چاہے اور جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ آیات 10 تا 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑ و ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زر ہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازہ سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔ اور ہوا کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کی آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی کلے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہیں۔ اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا، پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کی عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گرا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔
چنانچہ آیت نمبر 10 تا 14 کا مفہوم یہ ہے کہ مالداران قریش کو تنبیہ کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن وہ غرور میں مبتلا نہ ہوئے بلکہ اپنے رب کے شکر گزار اور فرمان بردار ہوئے۔ انہوں نے دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو کر شیاطین کی پیروی نہیں کی بلکہ شیاطین سے بھی اپنی فرمان برداری کروائی۔ جو اپنے رب کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی ان کی غلامی میں دے دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں شیاطین ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو شیاطین کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ آیات 15 تا 21 میں ملک سبا کی مثال، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا کی نعمتیں پا کر قومیں خدا کی شکر گزاری کے بجائے فساد میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہایت عبرت انگیز سزا دیتے ہیں۔ اہل سبا نے اپنے بارے میں ابلیس کے گمان کو سچا ثابت کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تمام نعمتوں سے محروم کر کے ایک عبرت ناک نشان بنا دیا۔ آیات 22 تا 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ شرک اور باطل سفارش کے عقیدے کو رد کر دیا گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ مشرکین دلیل مخلص اپنی عنایت کے غرور میں اپنی ضد پر اڑے رہنا چاہتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ تم نے اسی دعوت کو پہنچا دیا، اب اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ ہر چیز سے باخبر اور ہر معاملے کا دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیات 28 تا 33 کی تفصیل یہ ہے کہ مخالفین کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ ہم اس وقت تک اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک وہ عذاب نہ دکھا دیا جائے جس کی ہم کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ آیات 34 تا 39 میں منکرین کے اصل انکار کی طرف اشارہ کہ ان کو اس دنیا میں جو مال و جاہ حاصل ہے اس کو وہ خدا کے منظور نظر ہونے کی دلیل بنائے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں وہ کامیاب ہیں اسی طرح سے آخرت میں بھی ان کے نظریے کے مطابق اگر وہ ہوئی تو وہی کامیاب رہیں گے۔ حالانکہ اس دنیا کی نعمتیں اللہ پاک جس کو چاہتا ہے آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ وہ اس کو پا کر خدا کا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا انسان بنتا ہے۔ آخرت میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ آیات 40 تا 43 میں یہ تنبیہ کہ اپنے جن معبودوں کی حمایت میں یہ لوگ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے آج آستینے چڑھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ملائکہ کا حال یہ ہوگا کہ صرف خدا قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے رہے ہیں، تو وہ اس سے فوراً اظہار برات کریں گے اور جواب دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ جنوں کو پوجتے تھے اور ہم ان سے بالکل بری ہیں۔ آیات 44 تا 54 جو کہ اس صورت کی آخری آیات ہیں، اس میں اس عظیم احسان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صورت میں ان لوگوں پر فرمایا ہے جو اس سے پہلے قرآن اور کتاب سے بالکل نا آشنا تھے۔ پھر نہایت نصیحانہ انداز میں اس معاملے پر سنجیدگی کر کے فیصلہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آخر میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر یہ وقت تم لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے پچھتاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔